السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم اجدنا بروح القدس اللہم بارک لنا فی اوقاتنا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے ہیں 16واں پارہ سورہ طٰہٰ۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 80 سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وواعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلویٰ۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلویٰ اتارا۔ سمندر کو عبور کرنے سے لے کر کوہ سینا کے دامن میں پہنچنے تک کی داستان بیچ میں چھوڑ دی گئی ہے۔ اس کی تفصیلات سورہ اعراف کے رکوع 16 اور 17 میں گزر چکی ہیں۔ وہاں یہ بھی گزر چکا ہے کہ مصر سے نکلتے ہی بنی اسرائیل جزیرہ میں سینا کے ایک مندر کو دیکھ کر اپنے لیے ایک بناوٹی خدا مانگ بیٹھے تھے، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تھوڑا جھٹکا بھی اور ڈانٹ بھی پلائی کہ ایک الہ کے ہوتے ہوئے تم شرک کی بات کرتے ہو، یعنی طور کے مشرقی دامن میں۔ سورہ بقرہ رکوع 16 اور سورہ اعراف کے رکوع 17 میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شریعت کا ہدایت نامہ عطا کرنے کے لیے 40 دن کی میعاد مقرر کی تھی، جس کے بعد حضرت موسیٰ کو پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے احکام عطا کیے گئے۔ من و سلویٰ کی تفصیل کے لیے جو ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے غذا کا اہتمام کیا۔ جیسے وہ صحرا میں تھے، اگر اللہ تعالیٰ ان کی خوراک کا بندوبست نہ کرتا اور مستقل ان پر سایہ نہ کرتا تو وہ دھوپ کی شدت سے ہی مر کھپ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی بنی اسرائیل پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس صحرا نوردی میں ان کو خوراک بھی دی اور سایہ بھی فراہم کیا۔ مصر سے نکلنے کے بعد جب بنی اسرائیل دشت سین میں ایلیم اور سینا کے درمیان گزر رہے تھے اور خوراک کے ذخیرے ختم ہو کر فاقوں کی نوبت آ گئی تھی، اس وقت من و سلویٰ کا نزول شروع ہوا اور فلسطین کے آباد علاقے میں پہنچنے تک پورے 40 سال یہ سلسلہ جاری رہا۔ اگلی آیت ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ھویٰ۔ کھاؤ ہمارا پاک دیا ہوا رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر گر کر ہی رہا۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ البتہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ یعنی مغفرت کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ اول توبہ یعنی سرکش و نافرمانی یا شرک و کفر سے باز آ جانا۔ دوسرے ایمان یعنی اللہ، رسول اور کتاب اور آخرت کو صدقے دل سے مان لینا۔ تیسرے عمل صالح ہے، یعنی اللہ اور رسول کی ہدایات کے مطابق نیک عمل کرنا۔ چوتھے اہتداء یعنی راہ راست پر ثابت قدم رہنا اور پھر غلط راستے پر نہ جا پڑنا۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہاں سے سلسلہ بیان اس واقعے کے ساتھ جڑتا ہے جو ابھی اوپر بیان ہوا ہے، یعنی بنی اسرائیل سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم دور کے دائیں جانب ٹھہرو اور 40 دن کی مدت گزرنے پر تمہیں ہدایت نامہ عطا کیا جائے گا۔ اس فکرے سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم کو راستے ہی میں چھوڑ کر حضرت موسیٰ اپنے رب کی ملاقات کے شوق میں آگے چلے گئے۔ طور کی جانب
ایمن میں جہاں کا وعدہ بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا ابھی قافلہ پہنچنے بھی نہ پایا تھا کہ حضرت موسیٰ اکیلے روانہ ہو گئے اور حاضری دے دی۔ اس موقع پر جو معاملات اللہ اور بندے کے درمیان ہوئے ان کی تفصیلات سورہ اعراف کے رکوع 17 میں درج ہے۔ حضرت موسیٰ کا دیدار الہی کی استدعا کرنا اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، پھر اللہ کا ایک پہاڑ پر ذرا سی تجلی فرما کر اسے ریزہ ریزہ کر دینا، اور حضرت موسیٰ کا بے ہوش ہو کر گر پڑنا، اس کے بعد پتھر کی تختیوں پر لکھے ہوئے احکام عطا ہونا، یہ سب اسی وقت کے واقعات ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر بلایا تھا۔ یہاں ان واقعات کا صرف وہ حصہ بیان کیا جا رہا ہے جو بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی سے متعلق ہے۔ اس کے بیان سے مقصود کفار مکہ کو یہ بتانا ہے کہ ایک قوم میں بت پرستی کا آغاز کس طرح ہوا کرتا ہے، اور اللہ کے نبی اس فتنے کو اپنی قوم میں سر اٹھاتے دیکھ کر کیسے بے تاب ہو جایا کرتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں۔ قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ اس نے عرض کیا وہ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا اے رب تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ۔ فرمایا اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا ہے۔ یہ اس شخص کا نام نہیں ہے بلکہ یا نسبتی کی صریح علامت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہرحال کوئی نہ کوئی نسبت ہی ہے، خواہ قبیلے کی طرف سے ہو یا نسل کی طرف سے یا مقام کی طرف سے۔ پھر قرآن جس طرح السامری کہہ کر اس کا ذکر کر رہا ہے، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں سامری قبیلے یا نسل یا مقام کے بہت سے لوگ موجود تھے، جن میں سے ایک خاص سامری وہ شخص تھا جس نے بنی اسرائیل میں سنہری بچھڑے کی پرستش پھیلائی۔ اس سے زیادہ کوئی تشریح قرآن کے اس مقام کی تفسیر کے لیے فی الحقیقت درکار نہیں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی۔ موسیٰ سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا، جا کر اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ ان کو یاد دلایا اللہ کی رحمتوں کو۔ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے ہو کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ اچھا وعدہ نہیں کیا تھا بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ متن میں جو ترجمہ ہم نے اختیار کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جتنی بھلائیوں کا بھی وعدہ کیا وہ سب تمہیں حاصل ہوتی رہی ہیں۔ تمہیں مصر سے بخیریت نکالا، غلامی سے نجات دی، تمہارے دشمن کو تہس نہس کیا، تمہارے لیے ان صحراؤں اور پہاڑی علاقوں میں سائے اور خوراک کا بندوبست کیا۔ کیا یہ سارے اچھے وعدے پورے نہیں ہوئے؟ دوسرے ترجمے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں شریعت اور ہدایت عطا کرنے کا جو وعدہ کیا گیا تھا، کیا تمہارے نزدیک وہ کسی خیر اور بھلائی کا وعدہ نہ تھا؟ دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا وعدہ پورا ہونے میں بہت دیر لگ گئی کہ تم بے صبرے ہو گئے؟ پہلے ترجمے کا مطلب یہ ہوگا تم پر اللہ تعالیٰ ابھی جو عظیم الشان احسانات کر چکا ہے، کیا ان کو کچھ بہت زیادہ مدت گزر گئی ہے کہ تم انہیں بھول گئے؟ کیا تمہاری مصیبت کا زمانہ بیتے کرنے گزر چکی ہیں کہ تم سرمست ہو کر بہکنے لگے؟ دوسرے ترجمے کا مطلب صاف ہے کہ ہدایت نامہ عطا کرنے کا جو وعدہ کیا گیا تھا اس کے وفا ہونے میں کوئی تاخیر تو نہیں ہوئی ہے جس کو تم اپنے لیے عذر اور بہانہ بنا سکو۔ اس سے مراد وہ وعدہ ہے جو ہر قوم اپنے نبی سے کرتی ہے، اس کے اتباع کا وعدہ، اس کی دی ہوئی ہدایت پر ثابت قدم رہنے کا وعدہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرنے کا وعدہ۔ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینة القوم فقذفناها فكذلك القى السامري۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا، پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا۔ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا عذر تھا جو سامری کے فتنے میں مبتلا ہوئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے زیورات پھینک دیے تھے۔
نہ ہماری کوئی نیت بچڑا بنانے کی تھی، نہ ہمیں معلوم تھا کہ کیا بننے والا ہے۔ اس کے بعد جو معاملہ پیش آیا وہ تھا ہی کچھ ایسا کہ اسے دیکھ کر ہم بے اختیار شرک میں مبتلا ہو گئے۔ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے۔ اس کا سیدھا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے مردوں اور عورتوں نے مصر کی رسموں کے مطابق جو بھاری بھاری زیورات پہن رکھے تھے وہ اس صحرا نوردی میں ہم پر بوجھ بن گئے تھے، اور ہم پریشان تھے کہ اس بوجھ کو کہاں تک لادے پھریں، تو اس لیے انہوں نے پھینک دیے، جس سے سامری کو موقع مل گیا۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر لایا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے، یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا، وہ اسے بھول گیا۔ افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ ہارون موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگوں تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ واپس نہ آ جائیں۔ قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، موسیٰ قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون علیہ السلام کی طرف پلٹا اور بولا، ہارون جب تم نے دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ اللہ تتبعن افعصیت امری، تو کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ حکم سے مراد وہ حکم ہے جو پہاڑ پر جاتے وقت اور اپنی جگہ حضرت ہارون کو بنی اسرائیل کی سرداری سونپتے وقت حضرت موسیٰ نے دیا تھا۔ سورہ اعراف میں بھی اسے ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اور موسیٰ نے جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا، اور دیکھو اصلاح کرنا، مفسدوں کے طریقے کی پیروی نہ کرنا۔ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ ہارون علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑو، نہ میرے سر کے بال کھینچ۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ آ کر تو کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ آیات کے ترجمے سے ہم نے اس بات کو ملحوظ رکھا ہے کہ حضرت موسیٰ چھوٹے بھائی تھے مگر منصب کے لحاظ سے بڑے تھے، اور ہارون علیہ السلام بڑے بھائی تھے مگر منصب کے لحاظ سے چھوٹے تھے۔ قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ حضرت ہارون کی پوری بات سمجھنے کے لیے اس آیت کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو وہاں وہ فرماتے ہیں کہ میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، پس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ میں مجھے نہ شمار کر۔ اب ان دونوں آیتوں کو جمع کر کے دیکھیں تو سورہ واقعہ کہ یہ تصویر سامنے آتی ہے کہ حضرت ہارون نے لوگوں کو اس گمراہی سے روکنے کی پوری کوشش کی، مگر انہوں نے ان کے خلاف ایک فساد کھڑا کر دیا اور آپ کو مار ڈالنے پر تل گئے۔ مجبوراً آپ اس اندیشے سے خاموش ہو گئے کہ کہیں حضرت موسیٰ کے آنے سے پہلے یہاں خانہ جنگی برپا نہ ہو جائے اور وہ بعد میں آ کر شکایت کریں کہ تم اگر اس صورتحال سے عہدہ برا نہ ہو سکے تھے تو تم نے معاملات کو اس حد تک کیوں بگڑنے دیا اور میرا انتظار کیوں نہ کیا۔
قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ علیہ السلام نے کہا سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اور پھر اس نے کیا جواب دیا؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ اس نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، پس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سمجھایا۔ قال فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحركنه ثم لننسفنه في اليم نسفا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے باز پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو ریجا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ یعنی صرف یہی نہیں کہ زندگی بھر کے لیے معاشرے سے اس کے تعلقات توڑ دیے گئے اور اسے اچھوت بنا کر رکھ دیا گیا، بلکہ یہ ذمہ داری بھی اس پر ڈالی گئی کہ ہر شخص کو وہ خود اپنے اچھوت سے آگاہ کرے اور دور ہی سے لوگوں کو مطلع کرتا رہے کہ میں اچھوت ہوں، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے طور پر اس کو کوڑ کے مرض میں مبتلا کر دیا گیا ہوگا، یا پھر اس کے لیے یہ سزا تجویز کی گئی ہوگی کہ جس طرح جسمانی کوڑ کا مریض لوگوں سے الگ کر دیا جاتا ہے، اسی طرح اس اخلاقی کوڑ کے مریض کو بھی الگ کر دیا گیا، اور یہ بھی کوڑی کی طرح پکار پکار کر ہر قریب آنے والے کو مطلع کرتا رہے کہ میں ناپاک ہوں، مجھے نہ چھونا۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء علما۔ لوگوں تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، ہر چیز کا اور ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر درس نصیحت عطا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ختم کر کے اب پھر تقریر کا رخ اس مضمون کی طرف مڑتا ہے جس سے سورہ کا آغاز ہوا تھا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ پلٹ کر سورہ کی ان ابتدائی آیات کو پڑھ لیجئے جس کے بعد یکایک حضرت موسیٰ کا قصہ شروع ہو گیا تھا۔ اس سے آپ کی سمجھ میں اچھی طرح یہ بات آ جائے گی کہ سورہ کا اصل موضوع بحث کیا ہے، بیچ میں قصہ موسیٰ کس لیے بیان ہوا اور اب قصہ ختم کر کے کس طرح تقریر اپنے موضوع کی طرف پلٹ رہی ہے۔ یعنی یہ قرآن جس کے متعلق آغاز سورہ میں کہا گیا تھا کہ یہ کوئی انہونا کام تم سے لینے اور تم کو بیٹھے بیٹھائے ایک مشقت میں مبتلا کر دینے کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے، یہ تو ایک یاد دہانی اور نصیحت ہے، تذکرہ ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جس کے دل میں خدا کا کچھ خوف ہو۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا۔ جو کوئی اس سے منہ موڑے گا قیامت کے روز سخت بارے گناہ اٹھائے گا۔ خالدین فیہ خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامۃ حملا۔ اور ایسے لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ اس میں پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ جو شخص اس درس نصیحت یعنی قرآن سے منہ موڑے گا اور اس کی ہدایت اور رہنمائی قبول کرنے سے انکار کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بھیجنے والے خدا کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ اس کی یہ حماقت دراصل اس کی خود اپنے ساتھ دشمنی ہوگی۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ کوئی شخص جس کو قرآن کی یہ نصیحت پہنچے اور پھر وہ اسے قبول کرنے سے پہلو تئی کرے آخرت میں سزا پانے سے بچ نہیں سکتا۔ آیت کے الفاظ عام ہیں، کسی قوم، کسی ملک، کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ جب تک یہ قرآن دنیا میں موجود ہے، جہاں جہاں جس ملک اور قوم کے جس شخص کو بھی یہ پہنچے گا اس کے لیے دو ہی راستے کھلے ہوں گے، تیسرا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ یا تو اس کو مانے اور اس کی پیروی اختیار کرے یا اس کو نہ مانے اور اس کی پیروی سے منہ موڑ لے۔ پہلا راستہ اختیار کرنے والے کا انجام آگے آ رہا ہے، اور دوسرا راستہ اختیار کرنے والے کا انجام یہ ہے جو اس آیت میں بتا دیا گیا کہ وہ بہت بھاری بوجھ اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا۔ جس دن
اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی۔ سور یعنی نرسنگا آج کل اسی چیز کا قائم مقام بگل ہے جو فوج کو جمع یا منتشر کرنے اور ہدایات دینے کے لیے بجایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات کے نظم کو سمجھانے کے لیے وہ الفاظ اور اصطلاحیں استعمال فرماتا ہے جو خود انسانی زندگی میں اسی سے ملتے جلتے نظم کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ان الفاظ اور اصطلاحوں کے استعمال سے مقصود ہمارے تصور کو اصل چیز کے قریب لے جانا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم سلطنت الہی کے نظم کی مختلف چیزوں کو بعینہ ان محدود معنوں میں لے لیں اور ان محدود صورتوں کی چیزیں سمجھ لیں جیسی کہ وہ ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ قدیم زمانے سے آج تک لوگوں کو جمع کرنے اور اہم باتوں کا اعلان کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز پھونکی جاتی رہی ہے جو سور یا بگل سے ملتی جلتی ہو۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایسی ہی ایک چیز قیامت کے روز پھونکی جائے گی جس کی نوعیت ہمارے نرسنگے کی سی ہوگی۔ ایک دفعہ وہ پھونکی جائے گی اور سب پر موت طاری ہو جائے گی، دوسری دفعہ پھونکنے سے سب جی اٹھیں گے اور زمین کے ہر گوشے سے نکل کر میدان حشر کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، آپس میں چپکے چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے۔ اصل میں لفظ زر کا استعمال ہوا ہے جو ازرق کی جمع ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ لے لیا کہ وہ لوگ خود سفیدی مائل نیلگوں ہو جائیں گے کیونکہ خوف و دہشت کے مارے ان کا خون خشک ہو جائے گا اور ان کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ گویا ان کے جسم میں خون کا ایک قطرہ تک نہیں ہے۔ بعض دوسرے لوگوں نے اس لفظ کو کرنجی آنکھوں والوں کے معنی میں لیا ہے اور اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ شدت ہول سے ان کے دیدے پتھرا جائیں گے، آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ جب کسی شخص کی آنکھ بے نور ہو جاتی ہے تو اس کے حدقہ چشم کا رنگ سفید پڑ جاتا ہے، اور آپس میں وہ چپکے چپکے باتیں کیا کریں گے کہ ہم دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے ہیں۔ دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ موت کے بعد اس وقت تک تم کو مشکل ہی سے 10 دن گزرے ہوں گے۔ قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز اپنی دینوی زندگی کے متعلق یہ اندازہ لگائیں گے کہ بہت تھوڑی تھی آخرت کے مقابلے میں۔ آخرت دنیا میں جو گنتی ہم گنتے ہیں آخرت کے مقابلے میں دنیا کا 1000 سال کا آخرت کا ایک دن ہوگا، اور موت سے لے کر قیامت تک جو وقت گزرا ہوگا اس کے متعلق بھی ان کے اندازے کچھ ایسے ہی ہوں گے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ زمین میں کتنے سال رہے ہو، جواب دیں گے ایک دن یا دن کا ایک حصہ۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، سورہ المؤمنون میں آیات 112 اور 13۔ دوسری جگہ یہ فرمایا جاتا ہے، اور جس روز قیامت قائم ہو جائے گی تو مجرم لوگ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ ہم موت کی حالت میں ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں پڑے رہے ہوں گے۔ اسی طرح وہ دنیا میں بھی دھوکے کھاتے رہے تھے، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ کتاب اللہ کی روح سے تو تم یوم البعث تک پڑے رہے ہو، اور یہ وہی یوم البعث یعنی جی اٹھنے کا دن ہے، مگر تم جانتے نہ تھے۔ ان مختلف تصریحات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا کی زندگی اور برزخ کی زندگی دونوں ہی کو وہ بہت قلیل سمجھیں گے۔ دنیا کی زندگی کے متعلق وہ اس لیے یہ باتیں کریں گے کہ اپنی امیدوں کے بالکل خلاف جب انہیں آخرت کی ابدی زندگی میں آنکھیں کھولنی پڑیں گی اور جب وہ دیکھیں گے کہ یہاں کے لیے وہ کچھ بھی تیاری کر کے نہیں آئے ہیں تو انتہا درجے کی حسرت کے ساتھ وہ اپنی دینی زندگی کی طرف پلٹ کر دیکھیں گے اور کفے افسوس ملیں گے کہ 4 دن کے لطف و مسرت اور فائدہ و لذت کی خاطر ہم نے ہمیشہ کے لیے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی۔ موت کے بعد سے قیامت تک کا وقت انہیں اس لیے تھوڑا نظر آئے گا کہ زندگی بعد موت کو وہ دنیا میں غیر ممکن سمجھتے تھے، اور قرآن کے بتائے ہوئے عالم آخرت کا جغرافیہ کبھی سنجیدگی کے ساتھ ان کے ذہن میں اترا ہی نہ تھا۔ یہی تصورات لیے دنیا میں احساس و شعور کی آخری ساعت انہوں نے ختم کی تھی۔ اب جو اچانک انہیں آنکھیں ملتے ہوئے دوسری زندگی میں بیدار ہوں گے، دوسرے لمحے اپنے آپ کو ایک بگل یا نرسنگے کی آواز پر مارچ کرتے پائیں گے تو وہ شدید گھبراہٹ کے ساتھ اندازہ لگائیں گے کہ ہم شاید فلاں ہسپتال میں بے ہوش ہونے یا فلاں جہاز میں ڈوبنے یا فلاں مقام پر حادثہ سے دوچار ہونے کے بعد اس وقت تک آخر کتنا وقت لگا ہوگا۔ ان کی کھوپڑی میں اس وقت یہ بات سمائے گی ہی نہیں کہ دنیا میں وہ جاں بحق ہو چکے تھے اور اب یہ وہی دوسری زندگی ہے جسے ہم بالکل لغو بات کہہ کر ٹھٹوں میں اڑا دیا کرتے تھے۔ اس لیے ان میں سے ہر ایک یہ سمجھے گا کہ شاید میں چند گھنٹے یا چند دن بے ہوش پڑا رہا ہوں، اور اب شاید ایسے وقت میں مجھے ہوش آیا ہے یا ایسی جگہ اتفاق سے پہنچ گیا ہوں جہاں کسی بڑے حادثے کی وجہ سے لوگ ایک دوسری طرف کو بھاگے جا رہے ہیں۔ بعید نہیں کہ آج کل کے مرنے والے صاحب لوگ سور کی آواز کو کچھ دیر تک ہوائی حملے کا سائرن ہی سمجھتے رہیں۔
نحن عالم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی بس ایک دن کی زندگی تھی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ آخر اس وقت میدان حشر میں بھاگتے ہوئے لوگ چپکے چپکے جو باتیں کریں گے وہ آج یہاں کیسے بیان ہو رہی ہیں۔ یہیں پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔